الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. میرے عزیز بھائیوں ساتھیوں، اسلام اللہ کا دین ہے. اسلام اللہ کا دین ہے اور یہ کائنات اللہ کی ملک ہے، اور یہ ساری دنیا، یہ کل جہان، یہ امریکہ، روس، چین، جاپان، انگلستان، ہندوستان، جتنے بر اعظم، جتنے پھیلے ہوئے انسان، سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے پابند ہیں. اب یہ بات کوئی بتاتا نہیں ہے. آج اسلام کی دعوت، انٹرپریٹیشن، اسلام کا ایڈریس دنیا میں مفقود ہو گیا ہے. خود مسلمان راہ سے ہٹ گیا ہے، اپنا ٹریک چھوڑ گیا ہے. مسلمانوں کے 56-57 ملک اسلام کے لیے نہیں ہیں، حالانکہ کوئی مقصد، اللہ کی قسم، انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں سوائے اسلام کی. اللہ کہتا ہے میرے بندے، تیرے مقصد تیری ضرورتیں ہیں، تیری ضرورتیں میں رب ہوں. رب ہوتا ہی وہ ہے جو ضرورتیں پوری کرتا ہے. کبھی آپ سوچئے آپ کے مقصد اچھا ایگریکلچر، شاندار فارمنگ، کھیت کھلیان، بھری بھری فصلیں، کیوں؟ یہ آپ کی ضرورت ہے، یہ مقصد نہیں ہے. اور یہ ضرورت اللہ کہتا ہے ان ربکم، تیرا پیٹ، تیری بھوک، تیری بیوی، تیرا بچہ، تیری خواہش، تیری عمر، تیری اجل، تیری اولاد، تیرا رزق، تیرا مال، سب میرے ذمے ہے.
میرا دین تیرے ذمے ہے. اب آپ سوچئے، کیا ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم جو اللہ کے فضل سے بہت سارے لوگوں میں سے اچھے ہیں، کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کا دین ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں میرا کھیت، میری دکان، میرا دیوان، اگر دانے اچھے آ گئے، روٹی کھا لی، تو پھر میرا الیکشن، میری پی پی، میرا این اے، میری چودر. تو بھائیوں، مسلمانوں نے اسلام کو یتیم چھوڑ دیا ہے. کفار کا تو کہنا ہی کیا، دینی جماعتوں نے اسلام کو یتیم چھوڑ دیا ہے. سننے کو تیار نہیں ہوتے کوئی بات، وقت نہیں ہوتے ہمارے پاس. جمعات کے اجتماع میں گھڑیاں دیکھتے ہیں، مولوی تھکیا نہیں. ہم یہ انتظار کرتے ہیں کہ مولوی دا سنگ خشک ہو جاوے تو جلدی جان چھوڑ جاوے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کی قسم قصوریوں، پاکستانیوں، اللہ کا دین اسلام ہے، اور تمہاری ذمہ داری ہے، اور تم سے پوچھا جائے گا. نہ کوئی چودھری بچے گا، نہ نمبردار، نہ ہی کوئی ڈوگر سردار. اللہ کھڑا کرے گا، بول میرے دین کا کیا کیا تھا؟ تیرے آلو تو میں نے اگائے تھے، تو میری مرضی کے بغیر آلو کی فصل اٹھا سکتا تھا؟ تیرے گندم کے کھیت، تیری زراعت تو میں پالتا تھا. میرے دین کو تو نے کھڑا کرنا تھا. ایک بات اس کو ضرور سمجھیے گا، میں اس کو لمبا نہیں کھینچتا ہوں، لیکن اللہ کے واسطے یہ نہ سمجھا کریں کہ بے بسی میں مولویوں نے ترلے ترلے کر کے جمعہ رکھ لیا ہے. اللہ کی قسم شکر ادا کیا کرو کہ مولویوں کو اللہ نے توفیق دی تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر حق بات بیان کرتے ہیں. کل آپ کو سوال ہوگا قبر میں، اور آپ یہ جانتے ہیں من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا. جب ما دینوں کا پوچھا جائے گا تو اس میں یہ نہیں آئے گا کہ یا اللہ کافروں کے ملک تو گئے سو گئے، ان تک تو جانا ہی نہیں تھا، ہمارے اپنے ملک میں دین کا کیا حال و حشر ہے، ہمارے آس پڑوس میں کیا حشر ہے، امت مسلمہ کا کیا حال ہے. جھوٹے سچے جیسے بھی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، کافر ان کو مارتا ہے. یہودی، عیسائی، ہندو ان کا قتل عام کرتے ہیں. ہم ان کے دفاع میں کچھ نہیں کرتے. تو میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھو ایک بات، اہم اور اصل مقصد حیات دین اسلام ہے. دین اسلام غالب، دین اسلام مسکین نہیں، میاؤں میاؤں کرنے والا دین نہیں، یہ دین کا مزاج نہیں. دین اللہ کا اللہ کا دین ہے، حاکم دین، کنٹرولر دین، دنیا کا ڈائریکٹر دین، اسمبلیوں پارلیمنٹوں پر حاکم دین، یونائٹڈ نیشنوں جنرل اسمبلیوں پر حاکم اللہ کا دین. ملکوں پر، حکومتوں پر، کرنسیوں پر، ڈالر پاؤنڈ پر قابض و غالب اللہ کا دین. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جہاد عطا کر دیا. یا اللہ، ہم تو تھوڑے ہیں، وہ تو بہت زیادہ ہیں.
ہم کمزور ہیں، وہ بڑے طاقتور ہیں۔ اللہ تیرا حکم ہے، تیرے نبی کا حکم ہے، اسلام کو غالب کرو۔ کیسے کریں؟ اللہ کہتا جان کی قربانی دے، پلا پلایا تو میرے لیے اپنے آپ کو پیش کر۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جہاد فرض نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام پر جہاد فرض نہیں تھا، یوسف و یعقوب پر جہاد فرض نہیں تھا، کہیں کہیں جھلک ملتی ہے داؤد و سلیمان پر عمل جہاد کی، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر، سونے نبی پر فرض کر دیا جہاد کو۔ فقاتل، اے میرے نبی اٹھ کے لڑ، خالی تقریر نہ کر۔ نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بڑی تقریریں ہوئیں، لوگ نہیں مانے، لوگ نہیں مانے۔ اب میں تجھے حکم دیتا ہوں فقاتل، اٹھ کے لڑ۔ قرآن مجید ہے سلفیو حنفیو فقاتل، اللہ کہتا ہے حکم دے کر اپنے نبی کو اٹھ اٹھ کے لڑ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری حکومتیں لولی لنگڑی کانی کوجی چور چکار حکومتیں، دہشت گردی ہے، جہاد دہشت گردی ہے، تو اڈا بیڑا غرق۔ اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا قرآن میں، تم کہتے ہو جہاد دہشت گردی ہے۔ رسول اللہ نے بدر لڑی، بدر میں کیا ہوا؟ دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، ابو جہل کا خاتمہ ہوا۔ رسول اللہ نے احد لڑی، رسول اللہ مکہ مکرمہ پر جا کے چڑھے، 10,000 قدوسیوں کے ساتھ فاران کی چوٹیوں سے چمکتی تلواروں کے ساتھ۔ ہم پاکستان میں ہماری بے چار 2 3 4 چور چکار پارٹیاں، حکومتوں کے بٹوارے، قتل و غارت گری، ایک دوسرے پر ظلم، سڑکوں کی بندشیں، عوام الناس کو عذاب، اور بیان کیا ہے؟ جہاد دہشت گردی ہے۔ بھائی تمہیں یہ کس نے کہا ہے جہاد دہشت گردی؟ اللہ کی قسم میں اتنے مجمع میں کہتا ہوں کہ بھائی کسی سے پوچھو کہ یار جہاد دہشت گردی ہے، کہنے والا کون ہے اس کا؟ کیا یہ قرآن نے فرمایا ہے؟ کیا یہ حدیث میں نبی پاک کا بیان ہے؟ کیا یہ ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر کی زبان ہے؟ کب کس عقل مند انسان نے کہا کہ جہاد دہشت گردی ہے؟ جہاد مسلمانوں کی اسٹریٹجی ہے، غلبہ اسلام کی حکمت عملی ہے، اسلام کی قوت کا بہترین فارمولہ ہے، قرآنی فارمولہ۔ کمزوری کو دور کرو، قوت حاصل کرو، اپنے پتروں کو تیار کرو، اپنے آپ کو مضبوط کرو، اپنی ہڈیاں پٹھے، اپنے بازو، اپنے پیر قدم، اپنی گھوڑ سواری، اپنی تیاری کرو۔ اللہ کی قسم 70% تو تیاری سے ہی کام ہو جاتا ہے۔ 70% کام جب مسلمان لڑنے پر، کافروں سے ٹکرانے پر تیار ہو جاتے ہیں نا،
خود بھی، باپ بھی، بھائی بھی سارے کھڑے ہیں. کافروں کو پتہ لگ جاتا ہے جماعت کی تربیت ہو گئی ہے، یہ سارے اللہ کے نام بک گئے ہیں. یہی آیت میں نے آپ کی خدمت میں رکھی. اللہ کہتا دیکھ بندے، چیزیں تو دو ہیں، تیرا نفس، تیری جان اور تیرا مال. دو چیزیں ہیں تیری نگاہ میں. میں کہتا ہوں اشترا، میں نے خرید لی ہیں من المؤمنین، بندوں سے، انفسہم و اموالہم، تیری جانیں اور تیرے مال میں نے خرید لیے ہیں، قیمت میں جنت تیری رجسٹری. ان اللہ اشترا من المؤمنین، آیت قرآن مجید کی. آج کل تو ہمارے آرمی چیف بھی بڑی آیتیں پڑھتے ہیں بحمداللہ. کسی اور کو تو تم توفیق نہیں ہوئی، کسی وزیر اعظم کو، کسی صدر سفیر کو، پر اللہ کا شکر ہے جیسا کیسا بھی ہے، آپ کچھ بھی کہے، میں تو اللہ کی قسم شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمارا آرمی چیف ہے، قرآن تو پڑھتا ہے، شاید کل سمجھ بھی جائے. اللہ کہتا ہے میں نے تیرا نفس، تیری جان اور تیرا مال میں نے خرید لیا ہے اور اپنی جنت تجھے دے دی ہے. کیا گھر تو بنائے گا جو میں نے بنایا ہے؟ کیا بیوی ایک آدھ تو لائے گا جو میں نے تجھے حوریں 70 دینی ہیں؟ کیا نہریں اور باغات ہیں؟ کیا میوہ جات ہیں؟ کس قیمت پر؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو، میرے دشمنوں سے لڑو، ان کی طاقت کو توڑو، غلبہ اسلام کی جنگ جیتو. میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے واسطے اپنے ذہنوں کو بدلو. آپ بہت بدل گئے تھے بحمداللہ. قصور تو بہت اچھا جا رہا تھا، قصور میں تو کوئی پنڈ ایسا نہیں، نہ بارڈر بیلٹ میں، نہ شہر کے قریب جہاں شہداء نہ ہوں. ان گنت گاؤں، بستی بستی ہم نے شہیدوں کے جنازے پڑھائے. پر پھر وہ آندھی آئی سیاسی حکومتوں کی، بے ایمان سیاسی حکومتیں، بے ایمان سیاسی حکومتیں، اللہ کی باغی، جہاد کی منکر، جنہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کو بین کیا. کشمیر کے سودے کیے، پاکستان پر پابندیاں لگوائیں، حافظ محمد سعید کو گرفتار کر کے تاحال قید میں بند. جہاد بند کرو. اللہ کی قسم کہتا ہوں، آج قصور میں کہتا ہوں، تارا گڑھ والو جاؤ جمعے کے بعد لب لینا، جس نے جہاد کو بند کیا آج وہ جیل میں ہے، یا بھاگا ہوا ہے یا جیل میں ہے. میں ایک ایک کا نام نہیں لیتا، یہ سوء ادب ہے، پر میں صاف کہتا ہوں جتنا فساد پاکستان میں آیا ہوا ہے یہ صرف جہاد کو بند کرنے کی وجہ سے آیا ہے. کہ پارٹیاں لڑ رہی ہیں، یہ نونیے انصافیے کھے کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کے سر پٹول کر رہے ہیں. اللہ کی قسم جب جہاد بند ہوتا ہے فساد اس کی جگہ لیتا ہے، اور جب جہاد جاری ہوتا ہے تو غلبہ اسلام آگے بڑھتا ہے. میں اشفاق بھائی معذرت سے اگر مجھے بیٹھنا پڑا تو میں انشاءاللہ جمعہ بیٹھ کے مکمل کروں گا. بیماری کی حالت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں.
آنے کے قابل نہیں تھا، امیر محترم نے بلا کے رات حکم دیا کہ جیسے تیسے کرو، قصور میں جا کے جمعہ پڑھاؤ، اور موضوع دیا جا کے ان کو جہاد زندہ کرو، جہاد یاد کراؤ۔ سو میرے عزیز بھائیوں، آپ دیکھ لیں، آپ سارے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، قصور میں بڑے ادارے ہیں، بڑے اسکول ہیں، اتنی اکیڈمیز ہیں قصور میں جس کی حد نہیں۔ یہ پتوں کی اور قصور کے لوگ بحمد اللہ پہلے سادہ مزاج تھے، اب اللہ پاک نے فراوانی دے دی تو پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھ لو 1924 تک، 1940 تک کل دنیا میں ساری اسلامی حکومتیں گر گئی تھیں۔ عرب میں، حجاز میں، یمن میں، نجد میں، مصر میں، افریقہ میں، مراکش میں، ان پلید فرانسیسیوں نے اور انگلستانیوں نے علیہم لعنت اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی ساری حکومتیں گرا دی۔ بائی پلاننگ، بائی پالیسی، مسلمانوں کی حکومتیں گرا کر اپنی لیگیں کھڑی کی، لیگیں کھڑی کی۔ یہ جو یونائٹڈ نیشن ہے نا، میرے اسکول کے ٹیچرز، کالج کے لیکچررز، اللہ کی قسم اس کا بھی نام لیگ آف نیشنز ہے، اور یہ ساری لیگیں ایک پوائنٹ پہ متفق تھی کہ مسلمان کو اٹھنے نہیں دینا، اسلام کو اٹھنے نہیں دینا۔ مراکش کو، الجزائر کو، تیونس کو، لیبیا کو، مصر کو، عراق کو، سوڈان کو، سب کو گرا دیا، اور بہت بڑے مسلم ہندوستان کو گرا دیا۔ ہم 800 سال کے حاکم، ہندو اور انگریز دوہرے غلام بن گئے۔ ہم حنفی ہے تو غلام، سلفی ہے تو غلام، بریلوی سنی وہ غلام، ہم ہندوؤں کے اور انگریزوں کے غلام۔ میرے رب نے، میں کٹ شارٹ کرتا ہوں، پاکستان کھڑا کیا، نظریے کا ملک، کوئی بنیاد نہیں، کوئی قوم اکٹھی نہیں، ایک سے دوسرا ملتا نہیں، یہ راجپوت ہے، یہ جاٹ ہے، یہ آرائی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کوئی وحدت نہیں۔ ایک وحدت تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وحدت یو پی میں، اجمیر میں، احمد آباد میں، مراد آباد میں، دہلی میں، لکھنؤ میں، کلکتہ میں، ڈھاکہ میں، لا الہ الا اللہ۔ کل دنیا اسلام اس خطے کی لا الہ الا اللہ۔ لو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈال دی، اللہ کی قسم میرے بھائیوں، ساری دنیا کی مرضی کے خلاف لا الہ الا اللہ کا ملک پاکستان وجود میں آ گیا۔ لا الہ الا اللہ کا ملک، نظریے کا ملک، مذہب کی بنیاد، عقیدے کی بنیاد، ہندو کی دشمنی، انگریز سے بغاوت، پوری دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی تھی اس کی، جو اس خطہ کے مسلمانوں نے اللہ کے فضل سے یہ بہت بڑا سیاسی عمل، جہادی عمل شروع کیا، پاکستان بن گیا۔ نہیں چاہتا تھا امریکہ روس،
انہوں نے توڑنا چاہا. آج اس بات کو بھی طے کرتا ہوں ڈھاکہ ہم سے کیوں ٹوٹا. اللہ کی قسم امریکہ اور روس نے ٹکڑے کیے کہ ان کو توڑ دو. ڈھاکہ ہم سے چھین لیا, بنگال چھین لیا. اب مغربی کی باری تھی. صاف صاف کہتا ہوں جمعے کا تنگ وقت, روس کے حملے کے بعد, افغانستان کے اندر حملے کے بعد ان کے منصوبے یہ سارے تھے. ڈھاکہ کو توڑ کر وہ مغربی پاکستان پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے. امریکہ نے آنکھ میچی, روس کو اشارہ کیا چل. اب ساری دنیا کہتی تھی, مجھے واللہ یاد ہے میں تب یونیورسٹی کا طالب علم تھا, لوگ ہمیں کہتے تھے پاکستان تو گیا, روس تو سپر پاور ہے, جہاں پیر رکھ دیتا ہے کبھی اٹھاتا ہی نہیں ہے, اس کی ٹکر کا کون ہے. فوجی کہتے تھے کینٹونمنٹ میں, گیریزن میں یہ ڈسکس ہوتا تھا کہ نانا روس کے ساتھ پنگا نہیں لینا, ٹکر نہیں لینا, سر نیواں کر لو, روس کو جانے دو. او بھائی عقل کے اندر جانا, اس نے کہا تھا آگے تو ہندوستان ہے, وہ اس کا ہے, اس نے تو تم کو توڑنا تھا. لو اللہ رب العزت نے غیب سے مدد کر دی. جہاد فی سبیل اللہ مسجدوں کے اندر سے, قرآن کی آیتوں کے اندر سے مجسم ہو کر میدان میں اتر آیا. جہاد فی سبیل اللہ, وہ آیتیں, وہ حدیثیں جو بخاری میں, مسلم میں, صحاح ستہ میں, اللہ کی کتاب میں, سورۃ توبہ, انفال میں سارے مولوی پڑھتے تھے اور کرتے نہیں تھے. اللہ کی قسم جب روس آیا, میرے رب نے جہاد فی سبیل اللہ زندہ کر کے کھڑا کر دیا. اور کون گئے یہ بھی سننے کی بات ہے. 60 سال کے بوڑھے نہیں گئے. قصوریو, اللہ کی قسم تمہارے 16-18 سال کے گبرو گئے. تمہارے 16-18-20 سال کے گبرو گئے. وہ جو خواہشوں سے بھرے ہوتے ہیں, وہ جن کو شادیوں کے شوق ہوتے ہیں, اللہ کی قسم وہ گئے, پہاڑوں میں گئے, روسیوں سے ٹکرائے. نوجوان غیرت والے نوجوان, پھر اللہ نے منظر دکھایا, سپر پاور کو بھاگنا پڑا, جہاد کو غلبہ ملا. میرے رب نے اپنے بندوں کی مدد کی. اللہ کی قسم کہیں اس وقت کی کتابیں پڑھو, 2-2, 3-3 نوجوان روسیوں کی چھاونی الٹا دیتے. روسی فوج سپر پاور, اور تمہارے ادھر کے پنجاب کے شیخو پورا کے قصور کے گبرو کیا 5-5, 6-6 مہینے کی ٹریننگ, تھوڑی سی ہڈیاں, مٹھی بھر بوٹیاں, اللہ سے محبت, باپوں کے نام وصیت, ماؤں کے نام وصیت. میں جا رہا ہوں میری ماں, میں جنت کے دروازے پر تیرا انتظار کروں گا. ماں باپ نہیں بھیجا کرتے تھے. ہم نے بڑے بڑے مشکل وقت دیکھے, پر جب وصیت پڑھتی ماں کہ میرا سچا بیٹا کبھی نماز مس نہیں کی, کبھی جھوٹ نہیں بولا, وہ قربانی کے لیے جا رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے ماں جنت کے دروازے پر میں تیرا انتظار کروں گا. اللہ کی قسم ماؤں نے بھی دے دیے جگر کے ٹکڑے, باپوں نے بھی دے دیے. آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے تھے, پر وہ ہمیں اپنے بیٹے کے بازو تھما دیتی تھی, میرا بھی لے جاؤ. میں بھی چاہنی ہے میں شہید دی ماں بنا.
30 سال چلا یہ جہاد. قصوریوں 2 سپر پاوریں اور تیسرا یورپ نیٹو. اللہ کی قسم میرے قصوریوں سرداروں 2 سپر پاوریں اور تیسرا نیٹو یورپ شکست کا. آج بھی افغانستان کے ملا آزاد ہیں, طالبان آزاد ہیں, پاکستان فتح یاب ہے, اور تم دیکھتے ہو اپنے ان بے دین کم بخت سیاستدانوں کو جن کی گندی سوچ سوائے اس کے کہ قرضے کھا لے, مال کھا لے اور امریکہ کا جھاڑو پھیر لے. ان کم بختوں کو تو کسی چیز کی نہ عزت نہ غیرت نہ سمجھ, یہ تو جانور ہیں. یہ ہے ملک پاکستان. پوری دنیا میں جس نے یہ للکار دی ہم دفاع کریں گے, ہم جہاد لڑیں گے, ہم قربانی پیش کریں گے, فوجوں کے خلاف جا جا کے ٹکرائیں گے, پولیسوں سے نہیں لڑیں گے, شہروں میں بلوا نہیں کریں گے, سڑکوں پر دنگا نہیں کریں گے, ہم بارڈروں کے پار چھاونیوں میں جا کے کودیں گے. تعارف بنا پاکستان کا. چڑھ گیا تھا اللہ کی قسم پاکستان بہت بلند. امریکہ میں ماتم تھا, 22-23 امریکی جرنیل ہار کے گئے پینٹاگون پلید کے. میرے وہ بھائی جن کے دل میں جہاد کے بارے میں شکوک ہے, شبہات ہیں, اللہ کی قسم پینٹاگون کی فہرست پڑھ کے دیکھ لیں جرنیلوں کی. 22 امریکی جرنیل سرزمین افغانستان سے ہار کے گئے. کامیاب کر دیا اللہ نے جہاد کو. جہاد مسلمانوں کے دلوں کی رونق ہے. آپ کہیں کسی سیاسی پارٹی سے کہیں کوئی بڑا جلسہ کر دے, اللہ کی قسم چند 100 لوگ سے زیادہ نہیں آتے. آپ جہاد کی بات کر دیں, بوڑھے بوڑھے آئیں گے, جوان جوان آئیں گے, بچے آئیں گے, جھنڈے اٹھا کے لہرائیں گے, کیا کریں گے, نعرے لگائیں گے, جہاد کی بڑھ کے ماریں گے. وہ کہتے ہیں سودا اتنا سستا ہے, میرا 6 لیٹر خون میرے اللہ کی جنت, میرا رب میرا استقبال کرے. یہ جو آپ آج دیکھ رہے ہیں نا, یہ ہم یہاں بھی ایک تقریب ہوگی, مجھے پتا چلا ایک بھائی کا, ہمارے بھائی کا تیسرا بیٹا شہید. تیسرا بیٹا شہید. اور میں پوچھتا ہوں, انشاءاللہ نہیں ٹلوں گا میں پوچھتا ہوں, نونیوں جہاد کو بند کر کے کھے کھا لی؟ انصافیوں جہاد کو رول بیک کر کے کھے کھا لی؟ یہ بھی بڑا دھوکہ ہے میرے بھائیوں کو. میں صاف کہتا ہوں, آج کے اجتماع میں رانا اشفاق کی صدارت میں امارت میں یہ اجتماع ہے, اللہ کی قسم 2018 میں پابندی لگائی گئی جہاد پر. میں کہتا ہوں تاریخ دیکھو, حکمران کون تھا؟ لیپ ٹاپ موبائل آپ کے ہاتھ میں انگلیاں مارو. 18 میں جہاد کو رول بیک کیا, فیٹف کو پاکستان پر نافذ کیا, لاگو کیا, امریکہ پلید کی غلامیاں قبول کی. حکمران کون تھا؟ آپ تو صرف سیاسی پہلو دیکھتے ہیں نا, یہ اسلامی پہلو بھی دیکھ لو. میں طالب علم ہوں سیاست کا. ہم نے بہت کہا تھا بڑے میاں کو اور چھوٹے میاں کو اور بڑے میاں کے ابا کو, میاں صاحب جہاد نو پٹھ نہ بخایا جے,
ذلیل ہو جاؤ گے. قسم اللہ کی میرے امیر نے خط لکھ کے بھیجا جب کارگل تھا، وڈے میاں صاحب بل کلنٹن کی بات نہ ماننا، کارگل کو واپس نہ کرنا، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. یہ سارے اللہ کی پکڑوں میں ہیں. انہوں نے جہاد کو بند کیا تھا. وہ چاہے نونی ہو، چاہے وہ انصافی ہو، چاہے وہ پیپلیے ہوں، یہ سارے دشمنان جہاد میرا رب انشاءاللہ تعالی ان کو رسوائی کی آخری حد تک گرائے گا. آج پھر مار کے جاری ہو گئے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، ہندوؤں کی چھاونیاں الٹ رہی ہیں. اللہ کے شیر دلیر کشمیری ہندو فوج کی چھاونیوں کو الٹ رہے ہیں. وذالک الفضل من اللہ. وہ میرے بھائیوں اتنا بڑا اجتماع ہے، اللہ کے واسطے مجھ طالب علم کی یہ بات لے جاؤ، جب جہاد کھڑا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ جہاد کے مقابل ہر طاقت کو گرا دیتا. پاکستان میں جہاد کو رول بیک کیا، میرے رب نے حماس کا جہاد کھول دیا، فلسطین کا جہاد کھول دیا، اسرائیل کی شامت آ گئی، کئی ہزار یہودی قتل ہوئے. فلسطینی بھی بڑے شہید ہوئے لیکن کئی ہزار یہودی قتل ہوا اور جہاد بند نہیں ہو سکا. اور یہ بات میری یاد رکھنا، حماس کا جہاد، فلسطین کا جہاد انشاءاللہ کشمیر کے اور افغانستان کے جہاد سے بہت بڑا پھیلاؤ لے گا. وہ بیت المقدس ہے، ہماری وراثت ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد اللہ کا گھر، ہمارا ورثہ، اقصی مسجد، بیت المقدس مسجد، وہ اس پر قابض ہیں. مسلمان اس کو آزاد کروانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ آزاد ہونا ہے. اور واللہ میں کبھی رات کے پچھلے پہروں میں دوران تلاوت سوچنے لگوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید مسجد الاقصی کا جہاد دنیا میں تیسری بہت بڑی عالمی جنگ کا پیش خیمہ نہ بنے. پر بن جائے تو بن جائے. میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، اللہ کی قسم یاد رکھو، جہاد کے مقابل کوئی چیز نہ ہے. انشاءاللہ مضبوط رہنا پاکستان نے ہے، انشاءاللہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہندوستان نے ہے. ہمارے سیاستدانوں کی تربیت نہیں ہے، ان کے اندر دینی حمیت و غیرت نہیں ہے. ان کی سوچ واگا سے تجارت، گنڈا سنگھ سے تجارت، قصور کے بارڈر سے تجارت، ہندو کے ساتھ تجارت. کم بختو تم تجارت کرنے والے ہو ہندو کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو سارا ہندوستان کا غلام لونڈی بنا کے دینا کیا نہیں تھا؟ کون سا ماسٹر ہے میرے قصور کے اس ضلع کا جو یہ نہیں جانتا کہ شہاب الدین محمد غوری پرتھوی کا مالک تھا؟ کہاں رہتے ہیں آپ؟ کیا کھانا کھاتے
گرماتے ہیں جو آپ کے خون کو نہیں گرماتا؟ کیا نہیں جانتے آپ کہ سلطان الناصر الدین اللہ شہاب الدین محمد غوری سارے ہند کا مالک تھا؟ سارے رانے سانگے، سارے پرتھوی، سارے راجپوتانے اللہ کی قسم شہاب الدین کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے۔ وہ ان کو دربار میں بلاتا تھا، ہندو راجوں کو بیٹھنے کی کرسی نہیں دیتا تھا۔ کھڑے ہو کے خطاب سنو گے شہاب الدین کا۔ شہاب الدین ایک عجیب بات کہنے لگا ہوں۔ آج تم لوگ جاہل سیاستدانوں اور پروفیسروں اور وائس چانسلروں کے ہتھے چڑھ گئے۔ شہاب الدین اس کا نام نہیں تھا۔ قطب الدین ایبک کا نام نہیں تھا۔ وہ جو صلاح الدین تھا مصر میں، اس کا نام صلاح الدین نہیں تھا۔ وہ وزیر اعظم و صدر و سفیر و جرنیل و وزیروں انگریزوں بے ایمانوں کے سامنے میاؤں میاؤں کر کے عزتیں مانگنے والوں، اللہ کی قسم نام اس کا محمد تھا، لقب اس کا شہاب الدین تھا۔ نام محمد تھا، نام ایبک تھا، لقب قطب الدین تھا۔ وہ قباچہ تھا اس کا داماد، لقب ناصر الدین تھا۔ وہ یلدوز اس کا پالتو غلام تھا، اللہ کی قسم لقب تاج الدین تھا۔ یہ سینٹرل ایشیا کے 4 بڑے بڑے صوبہ جات کے بہت بڑے جرنیل تھے۔ نام جو باپوں نے ماؤں نے رکھے وہ نام تھے، پر جو وہ عزت لیتے تھے اسلام سے اور پھر جہاد سے، پھر دین کے ساتھ، ناصر الدین، تاج الدین، شہاب الدین، قطب الدین۔ آج ہم لوگ کوئی ووٹ مانگنے آ جائے، اللہ اس کی لینڈ کروزر دیکھ کے ہمارا ویسے ہی برا حال۔ کوئی بولتا ہے اس کے سامنے تم اللہ کے دین کا کیا کرتے ہو؟ کوئی دعوت کا کام، وہ کہتا ہے یہ تو حافظ سعید کا کام ہے، میرا تو نہیں ہے۔ طالب علموں، تاریخ ہے تمہاری۔ کشمیر انڈیا کو دے دو، فلانی چیز فلانے کافر چوڑے کو دے دو۔ اللہ اکبر۔ میرے علماء کرام، اللہ کے واسطے عوام کو سمجھاؤ، علماء کرام صحیح مطالعہ کرو۔ پورے ہند کا مالک ہو گیا شہاب الدین، جتنے راجے رجواڑے تھے سب ہار گئے۔ اس نے ایک ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ان کو شکستیں دیں۔ للکار للکار کے کہتا تھا جو بھی قوت جمع کرے آئے، میں تو نکلا افغانستان سے شہادت کے لیے ہوں، آئے۔ پھر نہیں آئے۔ پھر اس نے کہا اپنے سرداروں سے کہ یہ بار بار بغاوت کرتے ہیں، ان کی بغاوت کیسے روکوں؟ یہ بغاوت کرتے ہیں بار بار، اس سے قتل و غارت گری ہوتا ہے، مجھے بھی افغانستان سے بھاگ کے آنا پڑتا ہے، قطب الدین کی مدد کرنے آتا ہوں۔ انہوں نے کہا ان کے پاس بڑے مال ہیں، پرانے مال، راجوں کے خزانے بھرے، سونے کے ڈھیر، اشرفیاں، مندروں کے مندر سونے کے ڈھیر۔ اس نے اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، یہ جرت، یہ فہم اور فراست، یہ گڈ گورننس اللہ کی قسم جہاد دیتا ہے۔
منشی منقے نہیں. اس نے کہا اچھا ایک منادی کرا دی. ٹائم زیادہ نہ ہو جائے رانا صاحب بتا دیں, تھوڑا سا وقت دے دیں. اس نے کہا اچھا ایک منادی کرا دی, قصوریو میرے بیٹو, اللہ جانے پھر ملاقات ہو نہ ہو. منادی کیا کروائی؟ فلانی تاریخ تک ہندوستان کے جتنے تاجر, جتنے مہاجن, جتنے راجے, جتنے مندر اپنی ساری دولت میرے پاس جمع کرائیں. فلانی تاریخ تک جمع نہ کروائی تو جو میں نے کھدائی کر کے لے لی وہ ضبط. اب یہ گورننس سیکھو. او گورنرو, جھاڑو پھیرن والے گورنرو, گورننس سیکھو. کہتے اپنی دولت ساری کی ساری محل میں سوائے چند اشرفیوں کے نہ بچے, تمہارے مندر, تمہارے محل, ساری دولت میرے پاس جمع کراؤ. کچھ تو سازشوں میں پڑ گئے. کچھ نے کہا شہاب الدین عہد کا بڑا پکا ہے, وہ مار دے گا, دولت بھی ضبط کر لے گا, قتل بھی کر دے گا. وہ لے کے آ گئے. اب ایک کمال واقعہ ہوا. جو آ رہا ہے اونٹوں پہ, خچروں پہ اپنا سونا لاد کے, شہاب الدین کے منشی بیٹھے ہیں, وہ اس کے سونے کا وزن کرتے ہیں, تول کرتے ہیں, ریکارڈ تیار کرتے ہیں, مہر لگاتے ہیں, اس کو سخت رجسٹری پکڑا دیتے ہیں. سوچ میں پڑ گئے کہ اگر اس نے ضبط کرنا ہے تو رسیدیں کیوں دے رہا ہے, تو پورا وزن کرتا ہے, چکر کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن جب دوسروں نے بھی دیکھا, تیسروں نے بھی دیکھا, تو کل ہندوستان کے پنڈتوں نے, مندروں نے, راجوں نے, تاجروں نے اپنا سونا جمع کروا دیا کہ بھائی بادشاہ کا عہد ہے, یوں تو کچھ بچ جائے گا, اگر وہ ویسے ہڑپ کر گیا ہم کیا کر سکتے. جمع ہو گیا. جو مدت 2 سال کے قریب لگی, سلطان نے منادی کروا دی. جس ہندو نے, مہاجن نے, راجے نے اپنی دولت ہمارے پاس جمع کروائی, رجسٹری لے آئے, جا کے وصول کر لے. رجسٹری لے آئے جو ہم نے لکھ کے دی, ضمانت, پرو نوٹ شہاب الدین کے خزانے سے. وہ سارے وزیر اسحاق خان جیسے ظالم نہیں ہوتے. اب لوگ آ رہے ہیں دھڑا دھڑ, راجے بھی آ رہے ہیں, مندر کے پنڈت بھی آ رہے ہیں, اور اپنا اپنا مال اپنے وزن کے مطابق تول کے وصول کر رہے. توڑوں میں اشرفیاں ہیں. 2 3 4 نے کہا یار توڑے کھولو. لو یہ جملہ ہے جس کے لیے میں نے لمبی بات کی. کہتے توڑے کھولو, دیکھو تو صحیح. جب توڑے کھلے, سونے کی چمکدار اشرفیاں ان کی آنکھوں کے سامنے, ہم وزن, ایک تولے کا, رتی کا, ماشے کا خبر نہیں. پر وہ ہندو مہاجن اشرفی کو ہاتھ پہ رکھے تو ہاتھ جلے. آیت اشرفی پر آیت لکھی ہے, هو الذی, شاہ جی, ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ کی قسم, ہندوؤں کی اشرفی پر اللہ کے قرآن کی یہ آیت محمد شہاب الدین نے کندہ کر دی. 1982 کے زمانے میں نوائے وقت کو کھنگال لو, اس میں آپ کو اس اشرفی کا عکس ملے گا. نوائے وقت لاہور میں. اس نے کہا ان کی معنویات, ان کی معیشت میں توڑوں گا, چل تجارت کر ہماری اشرفی سے. اللہ کے دین کی دعوت, عقیدہ توحید کی دعوت, محمد الرسول اللہ کی دعوت.
हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही। अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा हिदायत और दीन हक़ देकर ताकि गालिब करे सारे दीनों पर। ये गोल दायरे में ये आयत सोने की अशरफी पर, उसके ऊपर एक छोटा दायरा, उसमें अपना नाम अस-सुल्तान, स्टेटस। मैं अवामी घसियारा वजीर आजम नहीं हूं, अवामी घसियारा, भकमंगा, वोटों का मांगत अवामी जमहूरी नहीं। अस-सुल्तान आयत पर लिखा, अल्लाह की कसम अशरफी पर, मेरा स्टेटस हिंदुस्तान में सुल्तान। सुल्तान है आप तो जाती सल्तनत नहीं। अन्नासिरुद्दीनिल्लाह, अन्नासिरुद्दीनिल्लाह, मैं सुल्तान हूं, अल्लाह के दीन का मददगार हूं। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मईशत कंट्रोल हो गई, लाले बनिए हिंदू सारे गिर गए, उनके घरों में इस्लाम कुरान घुस गया। वो तो सोने के फकीर, सोने के भकारी, मगर अशरफी जो चलेगी वो शहाबुद्दीन के दरबार की, टकसाल की, करेंसी की अशरफी। चल हिंदू बेईमान, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम से तिजारत कर। मुसलमानों वापस आओ, अपनी गैरत मिल्ली को जगाओ। आखिर आदमी था यार, वो घोड़े पे बैठता था, खुद लड़ता था, पृथ्वी के सामने नेजा मारा, पृथ्वी ने नेजा मारा, उसने खाया और गिरा। 1.5 साल के बाद खुद मारा और पृथ्वी को गिराया। यार हमारे जैसे हाथ थे, हमारे जैसे जिस्म थे। बस अंदर की कमी है कि क्या अंदर जिहाद है, या काफिर का खौफ है, या काफिर की दोस्ती है। मेरे अजीज भाइयों, याद रखो, पाकिस्तान पार्टियों का नहीं है। मैं बरमला कहता हूं, डंके की चोट कहता हूं, अल्लाह की कसम, पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टियों का नहीं है। हम ये अजीम मुल्क इन सियासी पार्टियों के कब्जे में नहीं देंगे। ये मुल्क अल्लाह का है, हम ये मुल्क अल्लाह को देंगे। ये मुल्क मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, हम ये मुल्क मोहम्मद रसूलुल्लाह को देंगे। हमें इस मुल्क का दिफा करना है। अंदरूनी लड़ाइयां, पख्तूनों की, बलोचों की, कौमियत परस्तों की लड़ाइयां, दावत के साथ, खिदमत के साथ, मेहनत के साथ, मोहब्बत के साथ। हमने अपने भाइयों को अपना बनाना है, उनकी नाइंसाफियों को दूर करना है, पश्तूनों को गले लगाना है, बलोचों को जा जा के मनाना है। गल्ला, गंदम, खुराक, दवाइयां, कपड़े, जरूरियात हमने उनको देनी है। सोलर प्लेटों के सेट लगाने हम लगा रहे हैं, बलोचों के गम दूर करने हैं। और ये सियासी गुंडागर्दी, ये जो पाकिस्तान में पिछले 2 सालों से 3 सालों से चल रही है, अल्लाह के वास्ते अवामुन नास, इस गुंडागर्दी से अपने आप को पीछे कर लो। ये आपका कुछ करने वाले नहीं है, ये आपका कुछ करने वाले नहीं है। ये तो आदमी नहीं है, अब तो उनकी औरतें हैं कमबख्त। इंसाफियों की भी औरतें हैं, नूनियों की भी औरतें हैं। औरतें ना जुमा पढ़ा सके, ना इमामत करा सके, ना निकाह पढ़ा सके, ना अजान दे सके, वो बेईमान औरतें, फासिकात और फाहिशात औरतें पाकिस्तानियों तुम्हारी पगड़ियों दाढ़ियों पर चढ़ी खड़ी हैं।
کیا تم جو آج تم نے نئی لیڈر بنائی ہے پچھلے 2 ہفتے سے، اس کی امامت میں جمعہ پڑھو گے؟ عید پڑھائے گی تم کو؟ میت میں جنازہ پڑھائے گی یہ لیڈرانی؟ سیاست کو بدل دو، اسلام کو آگے کرو، اسلام کی قوت کو بڑھاؤ، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لو۔ اللہ اور اللہ کا رسول ہمارے لیے 2 رہنما اصول، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مجھ عاجز کی یہ باتیں، ملک سیاستدانوں سے ہار گیا ہے، ملک سیاستدانوں کے مقابلے میں ہار گیا ہے، لوگ نہیں نکل رہے اب۔ 25 کروڑ میں سے اگر 2000 5000 10,000 آ گئے، یہ کوئی گنتی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یاد رکھو، عوام پاکستان شریف النفس لوگ ہیں، عوام پاکستان اس سیاسی پکھنڈ سے بیزار ہو گئے۔ عوام پاکستان انشاءاللہ دعوت و جہاد کے ساتھ، کشمیر و قندھار کے ساتھ، یروشلم فلسطین بیت المقدس کے ساتھ، ہم اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ۔ اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے آپ کی تربیت کرو، ایسے ہی ادھر ادھر کی تنقیدیں نہیں۔ دیکھو یار، جو اللہ کے نبی کا کام ہے، جو ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر کا کام ہے، جو 10 مبشرہ کا کام ہے، جو خلفائے راشدہ کا کام ہے، ہم وہ کریں۔ وہ دعوت اللہ ہے اور جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اللہ کے راستے میں خدمت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ فاقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ سمیع مجیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کھڑے ہیں، آپ تک پہنچ رہے ہیں فلسطین کے حوالے سے جو تعاون وہاں پر جاری ہے، اس حوالے سے بھائی دل کھول کر کے اپنا اپنا تعاون، اپنا اپنا حصہ ان بچوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے، ان مظلوم بھائیوں کے لیے جو فلسطین کے اندر موجود ہیں اور ظلم ستم برداشت کر رہے ہیں، تمام بھائی دل کھول کر کے ان کے لیے تعاون کریں۔ خواتین کی طرف سے بھی ڈیوٹی ہے کچھ باجیوں کی، تو وہ بھی انشاءاللہ عزیز جمع کریں گے۔ تو بھائی آپ کے پاس آ رہے ہیں، جلد تمام بھائی اپنا اپنا حصہ